بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم سوال ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے، جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ حدیث مبارک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھلوں کی خرید و فروخت اس وقت تک مت کرو جب تک پھل آفت سے محفوظ نہ ہو جائے، اور پھل آفت سے محفوظ اس وقت ہوتے ہیں جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس میسج میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ثریا 12 مئی کو طلوع ہوتا ہے اور ثریا ستارہ نکلنے کی وجہ سے آفات ختم ہوتی ہیں، لہٰذا 12 مئی کو کورونا وائرس بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ میسج سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پر بہت زیادہ گھوم رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ حدیث معلوم کر لیں جس کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ روایت حدیث کی الگ الگ کتابوں کے اندر الگ الگ الفاظ سے مروی ہے۔ یہ حدیث سب سے زیادہ مفصل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ روایت ہے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھلوں کی بیع ہوا کرتی تھی۔ اس طرح ہوا کرتی تھی کہ پھل لگ جانے کے بعد پکنے سے پہلے باغات فروخت کیا جاتا تھا۔ باغات مشتری یعنی خریدنے والا اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد جب وہ پھل پک جاتے تھے اور جب پھلوں کے نکالنے کا وقت آتا تھا تو بیچنے والا خریدنے والے کے پاس آ کر جب قیمت کی مانگ کرتا، قیمت کا تقاضا کرتا، تو خریدنے والا الگ الگ طرح کے بہانے کرتا۔ بعض بہانے یہ ہوتے تھے کہ بھئی پھل کالا پڑ گیا ہے، بعض بہانے یہ ہوتے تھے کہ پھل کے اندر بیماریاں آ گئی ہیں۔ اسی طرح کے الگ الگ بہانے کرتے تھے اس غرض سے کہ قیمت کے اندر کچھ کمی کر دی جائے اور کم قیمت کے اندر یہ پھل ہم کو ملے۔ جب اس طرح کے بہت سارے واقعات ہونے لگے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح کے جھگڑے پہنچنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مشورہ ان خریدنے اور فروخت کرنے والوں کو ایک بات یہ کہی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھلوں کی اس وقت تک خرید و فروخت مت کرو جب تک پھل اچھی طرح پک نہ جائیں۔ پھل کے اندر کی جو اچھائی ہے، بہتری ہے، بہتر طریقے پر جب تک پھل نہ پہنچ جائے اس وقت تک خرید و فروخت مت کرو۔ اس روایت کے راوی حضرت خارجہ بن زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ پھلوں کی اس وقت تک بیع نہیں فرماتے تھے، خرید و فروخت نہیں فرماتے تھے کہ جب تک ثریا ستارہ طلوع نہ ہو۔ یہ مفصل روایت ہے بخاری کے اندر۔ اس روایت سے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ثریا ستارہ نکلنے کے بعد پھل جو آفت سے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ صرف اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ثریا کے نکلنے کی وجہ سے صرف پھلوں پر جو آفتیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، اس سے پھل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان احادیث کے اندر یہ بات کہیں بھی ذکر نہیں کی گئی ہے کہ ثریا ستارہ نکلنے کے بعد ہر قسم کی آفات جو ہے ختم ہو جاتی۔ پھلوں کے اندر جو پھلوں کا پکنا ہوتا ہے، اس کا رنگ جو ہوتا ہے، اسی طرح اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تکوینی اور اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کا تعلق اللہ نے سورج، چاند اور ستاروں سے رکھا ہے۔ چنانچہ حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب پھل اپنے حقیقی سائز کو پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد پکنے کا جب موقع آتا ہے تو پھل سورج کی روشنی لے کر پکتا ہے، یا یوں کہیے کہ سورج کی روشنی پھل کو پکاتی ہے، چاند کی روشنی پھل کے اندر رنگ پیدا کرتی ہے، اور
ستاروں کی روشنی یا ستاروں کی وجہ سے پھل کے اندر حلاوت اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سوریا ستارے کے طلوع ہو جانے کی وجہ سے پھل آفات سے محفوظ ہو جاتے۔ تو چاہے حدیث مبارکہ ہو اور چاہے حضرات فقہا کا قول ہو، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سوریا ستارے کے نکلنے کی وجہ سے جو آفات ختم ہوتی ہیں محض وہی آفات ہیں جو پھلوں کو اور اسی طرح کھیتیوں کو لاحق ہوتی ہیں۔ عام آفات کا اس کے اندر ذکر نہیں ہے، عام آفات کا اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو بات میسج میں کہی جا رہی ہے کہ 12 مئی کو سوریا طلوع ہوگا اور سوریا کے طلوع ہونے کے بعد آفات ختم ہوتی ہے، لہٰذا کورونا وائرس بھی ختم ہوگا، اس حدیث سے اس طرح کی کوئی بات اس میں ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ ہم بطور فعال کے، نیک فعلی کے، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نیک فعل لے رہے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان مبارک کی مبارک برکتوں اور ساعتوں کی وجہ سے اس بیماری کا خاتمہ ہوگا، اور سوریا کے طلوع ہونے کے بعد بطور نیک فعلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ وبا ختم ہوگی۔ البتہ اس سے حدیث سے اس کا ثبوت ماننا اور یہ کہنا کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ بالکل صحیح بات نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ دوسری وجہ اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ 12 مئی کو اگر یہ آفت ختم نہ ہو، یعنی کورونا وائرس ختم نہ ہو، تو اس کی وجہ سے جو کم ایمان والا آدمی ہے اس کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوگی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بات بتا دی ہے کہ سوریا کے طلوع ہونے کی وجہ سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور سوریا کے طلوع ہونے کے بعد بھی اگر کورونا وائرس ختم نہیں ہوا تو اس صورت کے اندر اس کے ایمان کے اندر کمی ہو سکتی ہے، اور اس کے ایمان کے اندر تزلزل پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایک طرف اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لیکن اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آئے۔ لہٰذا یقینی طور پر ہم حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور اس لیے اس کو میسج بنا کر جو ہے لوگوں تک پھیلانا اور لوگوں کے درمیان اس بات کو جو ہے پہنچانا، اور اس طرح کی بات یقینی طور پر حدیث سے نکال کر بتانے کی کوشش کرنا بالکل غلط بات ہے۔ بہرحال جو حدیث پیش کی جا رہی ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی آفت کا ذکر فرما رہے ہیں جو پھلوں کے اندر رہتی ہیں۔ عام آفات اس سے ختم ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان نہیں فرما رہے ہیں، لہٰذا اس طرح کے میسج نہ چلائے جائے۔ میسج بنانے سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن واسطوں سے دین، قرآن و حدیث ہم تک پہنچایا ہے، ان واسطوں تک بھی ہم دیکھیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں کیا ان واسطوں کے اندر بھی یہ بات کہی گئی۔ مثال کے طور پر بزرگان دین کے واسطے سے ہمیں دین ملا ہے، حضرات محدثین کے واسطے سے، حضرات فقہاء کرام کے واسطے سے ہمیں دین ملا ہے، تو کیا حضرات محدثین اس طرح کی باتیں فرماتے ہیں؟ کیا حضرات فقہاء اس طرح کی باتیں اس طرح کی باتیں ذکر کی ہیں؟ جب حضرات محدثین اسی طرح حضرات فقہاء اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تو ہم اپنی طرف سے کسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نئی بات بناتے ہیں تو گویا یہ ہمارے لیے غلط بات ہے، یہ ہمارے لیے بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے میسج بنانے سے اور میسج بنا کر اس طرح میسج پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو ہے گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خصوصاً رمضان المبارک آنے والا ہے، اس رمضان المبارک کی مبارک اوقات اور ساعات میں اللہ تبارک و تعالی اس وبا سے، اس مصیبت سے ہماری پوری امت مسلمہ کی بلکہ پوری دنیا کی اس سے حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا سے اس وبا کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔